جی یہ رفیع اللہ صاحب نے جو بات کی ہے اس کے سلسلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے کہ جو اقدامات لیے گئے تھے بیک ان Q423 تو اس وقت یہ ہنڈی حوالہ ایکسچینج کمپنیز جو نمبر 2 کام کر رہی تھیں ان پہ کریک ڈاؤن ہوا، ایڈمنسٹریٹو کریک ڈاؤن ہوا. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایکسچینج کمپنیز کا کیپٹل بڑھایا تاکہ جو صرف مستند ایکسچینج کمپنیز ہیں وہ اس بزنس میں رہیں، اور پھر بینکوں کو 10 بینکوں کو کہا گیا کہ آپ ایکسچینج کاؤنٹرز کھولیں. ایز اے ریزلٹ آف دیز ٹو جو ہنڈی حوالہ کا سارا فلوز تھے وہ انفیکٹ آئے ہیں انٹو دا فارمل فلوز. اور اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ پچھلے سال فسکل ایئر 23-24 میں ہماری جو ریمیٹنسز تھیں وہ دے ور $30.2 بلین، اور اب تک جو 9 مہینے گزر چکے ہیں ریمیٹنسز کے اس میں، اور اگر اسی کو ہم اسٹریٹ لائن کریں تو انشاءاللہ یہ جو ریمیٹنس فلوز ہیں ول گو فرام $35 to $36 بلین. تو اتنی بڑی جو انکریز آئی ہے بائی ہیونگ دیز فلوز کمنگ انٹو دا فارمل چینلز is because of the steps which were taken by actually the caretaker government. اور اس کے بعد اس ایڈمنسٹریشن نے and with the help of the state bank we have continued with those policies. تو اس لیے اس میں بہت کم اس وقت گنجائش ہے کسی کے پاس، اور اسی لیے جو ہمارے ڈائسپورا ہیں پاکستانی بردرن اینڈ سسٹرز، ان کے لیے جتنی فیسیلیٹیشن اب کی جا رہی ہے بینکوں کے ذریعے، اور اس میں جو فارمل چینلز ہیں ان کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے، فار ایگزامپل لائک پیونیر جو ایگریگیٹرز ہیں ان کو کیسے ہم سپورٹ کریں تاکہ یہ ریمیٹنسز جو ہیں یہ انشاءاللہ پاکستان میں ہی آئیں، پاکستان کے فارمل چینل میں آئیں. تو اس لیے فرام آور پرسپیکٹو آل دا کریکٹیو میجرز ہیو بین ٹیکن. آلویز وی کین ڈو مور، لیکن دا فیکٹ کہ یہ تقریباً 35-36% کا اضافہ ہوگا ایئر آن ایئر شوز کہ دیز میجرز آر ورکنگ. بہت شکریہ جی. جی منسٹر صاحب، اس میں کام تو کافی ہوا ہے لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ مزید بھی کرنے کی ضرورت ہے.